الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد كمال محمد جمال محمد يقول محمد ومآل محمد. اللهم صل على خطابة محمد إمامة محمد خضوة محمد خشوة محمد. اللهم صل على عنوان محمد بيان محمد. اللهم صل على رفيق محمد عتيق محمد شفيق محمد أبي بكر الصديق محمد. اللهم صل على إهاب محمد ذهاب محمد وهاب محمد عمر بن الخطاب محمد. اللهم صل على عنوان محمد بيان محمد إعلان محمد عثمان بن عفان محمد. اللهم صل على ولي محمد تقي محمد جلي محمد علي محمد. صل على سائر صحابة محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، آج اس جمعے کی مختصر گھڑی میں جو کچھ کلمات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کہوں گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت
اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کو صراط مستقیم اور راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 64 میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنین پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر کیا بھیجا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا ہے، من انفسہم، انہی میں سے، رسول انہی میں سے بھیجا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے خود فرمایا، آج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر حقوق ہیں تو کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں؟ تو امت کے اوپر پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح دوسرا حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی توقیر کی جائیں، آپ کی تعظیم کی جائیں۔ اگر عزت کا سب سے بڑا حقدار اور مستحق ہیں تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ آپ کی عزت کی جائیں۔ اور تیسرا حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے اوپر یہ ہے کہ اگر امت والوں کی محبتوں کا کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری محبتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے، کہ اللہ کے بعد اگر محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی جائے۔ اور چوتھا حق امت کے اوپر کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی جائے، اور اس کا ذکر بھی رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، البتہ تحقیق محمد الرسول اللہ میں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اب پانچواں حق آپ کا یہ ہے، امت کے اوپر آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی تابعداری کی جائے، آپ کی اطاعت گزاری کی جائے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی تابعداری کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جس نے کس کی؟ جس نے رسول کی تابعداری کی، فقد اطاع اللہ، یہ در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور چھٹا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے۔ آپ کو اپنی جھگڑوں میں، اختلافات میں
فیصل مان لیا جائے، حکم مان لیا جائے. اور اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ یہ آپ کو فیصل نہ بنا لے، یہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان باتوں میں جو، ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان اٹھتے ہیں. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنی جھگڑوں میں، اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. ٹھیک ہے. اور ساتواں حق کیا ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے. یہ آپ کا حق ہے کہ قرآن و سنت کو تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. اور آٹھواں حق جس پہ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آٹھواں حق آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اکثر ساتھی ملتے ہیں، بھائی فلاں بندے نے کہا، یہ درود کو نہیں مانتے. جب لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں نا پھر یہ شوشے چھوڑتے ہیں جگہ جگہ. میں نے کہا چلو اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے درود کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم مانتے ہیں لیکن بدعات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو آپ کا آٹھواں حق یہ ہے کہ آپ پہ کثرت سے درود پڑھی جائے، کیونکہ جس ہستی نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کے سنوارنے پہ لگا دی ہو، جس نے اپنی ساری حیات تمہاری بلائی پہ لگا دی، اور ان کا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور ہماری زبانیں جنبش بھی نہ کھائے درود پر، تو یہ بہت بڑی بے وفائی اور جفا ہوگی. یہ آپ سے بے وفائی ہے نا. تو آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر درود بھیجنا یہ تو مالک کائنات کا حکم بھی ہے. یہ سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اپنے نبی پر رحمتوں کی برسات کرتے ہیں. لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوں تو امام بخاری رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں کہ صلاۃ اللہ، اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی محفل میں میرے محمد کی تعریفیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. میرے محمد کی کیا کرتا ہے؟ تعریفیں کرتا رہتا ہے. تو یصلون علی النبی، اور جب اللہ کی طرف ہو تو علماء نے دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے. وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلو درود بھیجا کرو علیہ محمد مصطفیٰ پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے. خوب کیا کرو؟ سلام بھیجا کرو. گورسیاں والوں
اللہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ وہ میرے اور آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے، لیکن درود بھیجنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہم خود ہی سنوار جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لیتے ہیں، اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، یہ تو مالک کائنات کا حکم ہے۔ درود کی کتنے فضائل ہیں، کیا اہمیت ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کل آپ دیکھیں تو ایک ڈرامہ سا بن گیا، ٹھیک ہے؟ ہم بدعات کے قائل نہیں، درود کے تو ہم قائل ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، ان تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس جملے کو اسمیہ بنا کر پکا کیا اور مضبوط کر دیا، اور یصلون مضارع ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں تجدید ہوتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں تجدید بار بار کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، قد عرفنا السلام علیکا، تحقیق ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، لیکن فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ ہم آپ پہ سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، لیکن درود آپ پہ کیسے بھیجا کریں؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب مجھ پہ درود بھیجو گے تو یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے محمد مصطفیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل پر رحمتوں کا نزول کر دے، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتوں کا نزول کیا ہے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمتوں کی برسات کی ہے۔ یہ درود پڑھا کرے، درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کی قسم ہے آپ محتاج نہیں ہیں ہمارے درود کے، لیکن دیکھیے امت کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ نے کیسے ایک بہترین رشتہ قائم کر دیا، درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علی مرتن، جس نے ایک دفعہ بھی مجھ پہ درود بھیجا، جس نے ایک دفعہ بھی درود پڑھ لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العالمین اس پہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمع رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ایک بندے کو سنا، رجلن، ایک شخص تھا، ٹھیک ہے؟ مسجد میں آ کے نماز ادا کی اور نماز کے بعد اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ رجل، ایک آدمی آیا، یدعو فی صلاتہ، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی لیے دعا مانگ رہا ہے، فلم یصلی علی النبی، لیکن اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اپنی دعا میں درود شامل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجل ھذا، اس بندے نے دعا میں جلدی کی کر دی ہے، درود نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اجل ھذا، اس بندے نے بڑی جلدی کر دی ہے۔ ثم دعاہ، پھر اسے بلایا اپنے پاس،
قربان جاؤں حضرت امام الانبیاء پہ، اس کو اپنے پاس بلایا، فقال له ولغیرہ، اس بندے سے آپ نے فرمایا اور آس پاس جتنے لوگ موجود تھے ان سے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز ادا کرے، جب نماز پڑھے، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ، چاہیے کہ نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کرے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، چاہیے کہ اللہ پر اللہ کی تحمید حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھ لیں، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ، پھر اس کے بعد جو اس کے جی میں آئے اپنے مالک سے مانگتا رہے، جو دعا جائز حاجات مانگتا رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجے۔ تیسرے نمبر پہ آؤ مجھ پہ، وہ اپنے لیے دعا کرے تو یہ دعا اس بندے کی قبول ہو جائے گی، یہ دعا قبول، اور واقعی یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے، درود سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ تینوں ہستیاں موجود ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد فلما جلستوں، جب میں بیٹھ گیا دعا مانگنے کے لیے، بدأت بالثناء علی اللہ، تو میں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے ابتدا کر دی، ثم بالصلاة علی النبی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیا، ثم دعوت لنفسی، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے لگا، تو تینوں ہستیاں وہاں پہ موجود ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غور سے میں سننے لگا، فرمایا سل تو یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود، اب جب تو نے یہ طریقہ اختیار کر دیا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھی ہے، اب اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی ہے، تو پھر سل تو مانگ، جو کچھ تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تو، جو کچھ تو مانگے گا تجھے اللہ کیا کرے گا؟ دے گا، مانگے، ٹھیک ہے؟ تو درود بھیجنا، جب دعا مانگے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود کی ورد کیا کرے، ہاں درود پہ یہ کثرت سے آپ کے حقوق میں سے ہے امت پر، آپ کے حقائق، آپ کے حقوق جتنے بھی ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور یہ تین طریقے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تین طریقے ہیں، احداہا ان یصلی علیہ قبل الدعاء وبعد حمد اللہ، وہ فرماتے ہیں ان یصلی علیہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے بندہ درود شریف کو پڑھے، اللہ کے رسول پہ درود پڑھ لیں، دعا سے پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قبل الدعاء، حمد و ثنا اور دعا سے پہلے پڑھے، اس کے بعد یہ کرے اور پھر اپنے لیے دعا مانگے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے ان یصلی علیہ فی اول الدعاء و اوسطہ و آخرہ، دعا سے پہلے بھی درود پڑھے، دعا کے درمیان میں بھی درود پڑھے، اور دعا کے آخر میں بھی آپ پر درود پڑھے، پہلے شروع میں، درمیان میں، پھر اپنے لیے دعا، پھر آخر میں درود پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا طریقہ یہ ہے ان یصلی علیہ فی اولہ و آخرہ،
کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھیں، بیچ میں اپنے لیے دعا کریں اور آخر میں پھر درود پڑھیں۔ تو آگے فرمایا وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهُمَا، اور اپنی حاجات، اپنی دعاؤں کو ان دونوں کے درمیان میں رکھ دے۔ یعنی آسان لفظوں میں استاد محترم سمجھاتے ہیں میرے، وہ فرماتی جب دعاؤں کا تحفہ آپ پیک کر کے مالک کے پاس بھیجتے ہو تو اس دعا کے آخر میں اور شروع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی مہر آپ نے چسپا دیو، ٹھیک ہے، آخر میں اور شروع میں مہر لگی ہو آپ پر درود کی، تب وہ دعا اس میں پیک کر کے جائیں، پھر دیکھیے قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ آپ آزما لے، دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ بڑے راستے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون اللہ عز وجل، کوئی قوم اگر آپس میں مل بیٹھ جائے کسی محفل میں اور اس محفل میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ نہ کرے، کوئی بیٹھ جائے نا کچھ لوگ اور اس محفل میں یا کسی گھڑی میں اللہ کا تذکرہ نہ کریں، اور آگے فرمایا وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، دنیا کی کسی گھڑی میں اگر ایسا موقع ہو کہ اللہ کے رسول پہ درود نہ بھیجے، ایک محفل بیٹھی ہو اور اس محفل میں آپ پر درود نہ پڑے، فرمایا إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ گھڑی ان کے لیے حسرت و ندامت بن جائے گی۔ قیامت والے دن یہ جو گھڑی بغیر درود پڑے گزری ہے، بغیر اللہ کی یاد کی گزری ہے، قیامت والے دن یہ حسرت و ندامت کے سبب بن جائے گی، اور کہیں گے ہائے افسوس وہ گھڑی ایسی کیوں گزری جس میں ہم نے اللہ کا تذکرہ نہیں کیا اور رسول اللہ پہ ہم نے درود نہیں پڑھی۔ آگے فرمایا وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، اگرچہ یہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے لیکن جنت میں بھی انہیں یہ ندامت رہے گی، ہائے افسوس وہ گھڑی ہماری سے خالی کیوں گزری ہے۔ جنت میں اگر داخل بھی ہو جائیں پھر جنت میں بھی انہیں اس گھڑی کی اس کا افسوس رہے گا کہ بھائی وہ کیوں خالی گئی ہے، اس میں ہم نے درود کیوں نہیں بھیجا۔ یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں، کثرت سے درود پڑھا کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے ہم قائل ہیں اس کے، ہاں اس کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، اتنے حدیث کا منکر، قرآن کا منکر، لیکن ہاں جہاں پر ہیں آذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اس کے بعد آذان کے بعد جو دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ بھی ہے، اس کے بعد دل میں آپ پڑھتے رہیے، بات پڑھے، پہلے پڑھے دعا کے، بیچ میں دعا پڑھے، لیکن آذان شروع کہاں سے ہوتی ہے اس پہ مستقل انشاءاللہ کہیں جمعہ پڑھاؤں گا اور وہ دلائل بتاؤں گا کہ آذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب چونکہ وقت نہیں تو بدعات کے ہم قائل نہیں ہیں، درود کے ہم قائل ہیں۔ تو فرمایا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ آج آپ پوچھ لیجئے کسی بندے سے، ہر بندہ ہی تقریباً یہ شکوہ کرتا ہے کہ بھائی بڑی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر بندہ تقریباً پریشانی کے عالم ہے، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، لیکن پریشانیاں دور کرنے کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے حل بتا دیا ہے، ہم اور آپ نے آنکھیں بند کر دی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، قیامت سے ڈراتے ہیں کہ لوگوں ایک زلزلہ آنے والا ہے،
اس کے بعد دوسرا زلزلہ آنے والا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور قیامت آنے والا ہے۔ کہا لوگو جاء الموت بما فیہ، سمجھو موت بھی آ گئی ہے، بما فیہ، اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ، اپنی تمام سختیوں سے موت آ چکی ہے۔ یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ڈرانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ مجھے فتویٰ دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، میں اپنی دعا اور ذکر و اذکار کے اوقات میں کتنا وقت آپ کے لیے درود کے لیے وقف کر جاؤں، آپ پر درود کے لیے میں کتنا وقت نکالوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قَالَ مَا شِئْتَ، جتنا تو چاہتا ہے، لیکن سن لیجئے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو نے زیادتی کی اس پہ تو یہ تمہارے لیے، جتنے بھی زیادہ تو نے درود پڑھی یہ اتنے ہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو جائے گا۔ فرمانے لگے قلت الربع، میں نے کہا جی چوتھائی حصہ، 3 حصے میں اپنے ذکر و اذکار کے لیے وقف کرتا ہوں اور چوتھائی حصے میں آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تیری مرضی ہے کر، لیکن جتنا زیادہ پڑے گا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو فقلت، فرماتے میں نے کہا النصف، میں آدھوآدھ کر دیتا ہوں، آدھا حصہ اپنی دعاؤں کے لیے، آدھے حصے میں آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، لیکن فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو نے زیادتی کی یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو فرماتے فَقُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، میں 3 حصوں میں آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 1 حصے میں اپنے ذکر و اذکار کروں گا۔ فرمانے لگے ما شئت فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو تو چاہتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو فَقُلْتُ، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہا، میں نے اپنا سارا دورانیہ تو آپ پر درود کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لیجئے ابی بن کعب، جب تو نے سارا دورانیہ مجھ پر درود کے لیے وقف کر دیا ہے تو یہ 2 خوشخبریاں میری زبان سے سن لیجئے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ 2 باتوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، پھر تیری ساری پریشانیاں دور کر دی گئی ہیں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر یہ 2 باتوں کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں کہ تیری ساری پریشانیاں کیا دور کر دی گئی ہیں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا مانگتے ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، جب دعا مانگو گے مجھ پر درود پڑھا کرو، فارغ ٹائم میں بھی پڑھا کرو، نماز پڑھو اس کے بعد بھی پڑھا کرو، دعا کے آخر میں پڑھو، بیچ میں پڑھو، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی کثرت سے درود پڑھا کرو گے اس کے بدلے میں میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ درود پڑھو گے تو میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ تمہارے حق میں تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ احادیث کا درس دیتا ہے، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جو درس دیتا ہے، لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا الصلاۃ علی رسول اللہ لکفتہ فانہ یصلی علیہ ما دام فی ذلک الکتاب۔ اگر حدیث پڑھانے والے کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو
اگر اسے کچھ بھی اور فائدہ نہ ہو، بالفرض والمحال فائدہ نہ بھی ہو، تو ہر حدیث میں جو اللہ کے رسول پہ وہ درود بھیجتا ہے، جب تک یہ بھیجا کرے گا تو لکفت ہوئی اس کے لیے قیامت والے دن بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قیامت والے دن جو حدیث کے شروع میں کہتے ہیں نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس کے لیے قیامت والے دن کافی ہو جائے گا۔ تو فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدتن، جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لیا، درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، وَحَتَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور 10 گناہ ہی معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ 10 درجے اس کے لیے اللہ بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ 10 درجے اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند ہو جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، امام نسائی نے اس حدیث نقل کی ہے، صحیح روایت ہے، صحیح۔ 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ تو جو نہیں پڑھتے، آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول منبر پہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، اللہ کے رسول نے پہلی پوڑی پہ پاؤں رکھ کے فرمایا آمین، دوسرے پوڑی پہ پاؤں رکھنے کے بعد فرمایا آمین، اسی طرح تیسرے پہ پاؤں رکھ کے فرمایا آمین۔ صحابہ نے خطبے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، باقی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جو ہی پہلی پوڑی پہ پاؤں رکھا، جبریل امین آ کے کہنے لگا ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنے آپ کو جنت نہ لے جا سکے۔ ٹھیک ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت نہیں کی، جنت نہیں حاصل کی، جنت کو جیت نہیں پائے۔ تو میں نے کہا آمین، پھر فرمایا دوبارہ کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور لیلۃ القدر انہیں نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے کہا آمین، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائیں اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ آپ پر درود نہ پڑے تو ان کے لیے، تو میں نے کہا آمین۔ جو نہیں پڑھتے تو پھر ان کا حشر یہ ہوگا کہ یہ بددعا آپ دیکھ لیجئے، جبریل امین بددعا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فوائد ذکر کرتے ہیں کہ درود پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، وہ فرماتے ہیں ثمرات ہی ہیں۔ پہلا فائدہ امتثال امر اللہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے بندہ، اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے، اسے بجا لاتا ہے، آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2 موافقت سبحانہ فی الصلاۃ علیہ وان اختلفت الصلاتان، اگرچہ معنی الگ ہے لیکن درود پڑھنے میں رحمان کے اللہ کی موافقت کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ بھی رحمت کا نزول کرتے ہیں، اس میں اللہ رحمان کی موافقت کرتا ہے کہ آپ درود بھیجتے ہیں اگرچہ معنی الگ ہے۔ اور تیسرا فائدہ وہ فرماتے ہیں موافقت ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ کی بندہ موافقت کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ حصول 10 صلوات من اللہ، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اور 5واں فائدہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ 10 نیکیاں اس کے کتاب میں لکھی جاتی ہے، عمل نامہ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور 7واں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 8 دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 9 نبی کی شفاعت کے مستحق بنتے ہو۔ نمبر 10 رب کی مغفرت کے مستحق بن جاتے ہو۔ نمبر 11 سبب لکفایت اللہ، اللہ تمہارے ہر معاملے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔
اسی طرح نمبر 12 میں ذکر کرتے ہیں سبب لقرب العبد منہ یوم القیامہ، درود پڑھنے والا قیامت والے دن سب سے زیادہ امام الانبیاء کے قریب ہوں گے۔ اور نمبر 13 میں فرمایا انہا تقوم مقام الصدقۃ لذی العسرۃ، جو بندہ غریب ہے صدقے نہیں دے سکتا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجے گا تو یہ اس کی طرف سے صدقے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دے دیے جو درود پڑے گا۔ اور اسی طرح 14واں فائدہ وہ بیان کرتے ہیں انہا سبب لقضاء الحوائج، ہر قسم کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور 15واں فائدہ آپ پر اللہ کی طرف سے درود آتا ہے، دعا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور 16واں انہا زکوٰۃ للمصلی وطہارۃ، یہ درود پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی ہے اور درود پڑھنے والے کو پاک رکھنے کے سبب ہیں۔ اور اسی طرح 17واں فائدہ انہا سبب لتبشیر العبد بالجنت قبل موتہ، یہ درود پڑھنا بندے کو موت سے پہلے جنت کی بشارت کے اسباب ہیں، یہ جنت کی بشارت ہے موت سے پہلے اسے کے لیے کہ بھائی یہ جنت میں جائے گا۔ 18واں فائدہ انہا سبب للنجات من احوال یوم القیامہ، قیامت والے دن ان سختیوں سے یہ بندہ نجات پا جائے گا۔ یہ ان سختیوں سے نجات پانے کے لیے درود زیادہ سے زیادہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور نمبر 19 میں فرمایا سبب لطیب المجلس، یہ درود ہر مجلس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے کسی مجلس کو پاکیزگی بخشنی ہو تو اس مجلس میں آتے ہی آپ پر درود پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 20 میں سبب لنفی الفقر، یہ درود پڑھنا آپ سے فقر کو ہٹا دے گی، آپ کو اللہ غنی کر دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور نمبر 21 میں فرمایا انہا لنفی عن العبد اسم البخیل، یہ درود پڑھنا بندے سے، جب تم گورسیاں والو درود پڑھو گے تمہارے نفس بخیل کا نام ہٹ جائے گا۔ یہ اسی طرح ہر بندہ، ٹھیک ہے نا، بخیل کا نام اس کے ساتھ نہیں چمٹنے دے گا اللہ، ٹھیک ہے۔ جو درود پڑھے گا بخیل کا نام ہٹ جائے، گویا جو درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے۔ اسی طرح نمبر 22 میں فرمایا یہ جنت کی راہ پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 23 میں فرمایا انہا سبب لوفور نور العبد علی الصراط، یہ پل صراط پر بندی کے لیے ایک نور کا ذریعہ ہے کہ جب یہ پل صراط پہ جائے گا یہ نور بن کر یہ درود اس کے کام آئے گا، نور بن کر کام آئے گا، پل صراط پہ بالکل آسانی سے گزر جائے۔ اور نمبر 24 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بڑی وفا ہے، یہ وفاداری کا ثبوت دینا ہے آپ پر درود بھیجنا۔ نمبر 25 کہ جتنا زیادہ درود پڑھیں اتنی ہی آپ سے محبت میں اضافہ ہوگا، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے آپ سے محبت کا اعلان کرنا ہے، آپ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 26 میں انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ، یہ درود بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وحیات قلبہ، دل کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ آپ پہ درود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کسی اور موضوع کو لے کر بات کریں گے۔ اللہ